آج کے اس اجلاس کا ایک انتہائی اہم محاضرہ ہے فتویٰ کی اہمیت اور اس کی اہلیت کا معیار۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہے فتویٰ کی اہمیت اور اس کی اہلیت کا معیار۔ اس کے تعلق سے میں نے 10 چیزیں نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں موضوع پر، اگر آپ کو تفصیل سے جاننا ہے تو میرے خیال سے سب سے اہم کتاب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے، اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین، دونوں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں فتوے کے اصول و ضوابط، فتوے کی تاریخ، صحابہ کے فتاویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ، تقلید پر رد، وہ ساری باتیں ہیں جس کی ضرورت ایک مفتی کو ہے، بلکہ میرے خیال سے اس سے زیادہ جامع اور تفصیل سے باتیں کہیں اور شاید آپ کو نہ ملیں۔ اور اگر اردو میں پڑھنا ہے تو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محقق عالم جو وفات پا گئے، شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، انہوں نے جو علامہ عظیم آبادی کا فتاویٰ مرتب کیا ہے، اس کا جو مقدمہ لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو فتویٰ کی پوری تاریخ فتویٰ نویسی اور ایسی باتیں ہیں اکٹھا کی انہوں نے کہ شاید آپ کو کسی اور جگہ نہ ملے۔ تو تفصیل سے اگر آپ کو اس موضوع کو جاننا ہے تو عربی کتاب کا ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اردو کا بھی حوالہ دیا، یہ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری تعریفات آپ کو ملیں گی۔ عام فہم انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفتی کا شریعت کا مسئلہ بیان کرنا ایسے واقعے میں جو پیش آ چکا ہو، کوئی واقعہ شریعت سے تعلق رکھتا ہے، اس میں شریعت کا حکم درکار ہے اور واقعہ پیش آ چکا ہے، اس کو بیان کرنا، یہ افتاء ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے قضا۔ افتاء اور قضا میں تھوڑا فرق ہے۔ قضا میں کیا ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کی تنفیذ کا حکم ہوتا ہے، یعنی قاضی کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن مفتی میں یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنا مسئلہ بیان کر دیتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی تنفیذ ہو، اس کی تنفیذ کا کام، اس کی تنفیذ کی ذمہ داری دوسروں کی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے فتوے کی اہمیت۔ فتوے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176 میں اللہ فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی کی طرف کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے، بہت سارے مثالیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے بعد اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے، جو اللہ کے انبیاء کی جو وراثت ہے اس کے وارثین اہل علم ہیں، اور یہ بہت بڑا مقدس کام ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ہر دور میں اہل علم یہ فریضہ انجام دیتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم بھی دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں۔ اس کی 2 تشریح کی گئی ہے، ایک حکمراں جو حاکم وقت ہے، اور اگر حکمراں نہیں ہیں تو ان کی جگہ علماء کو ملے گی، یعنی اس کے بعد علماء وہ حق رکھتے ہیں کہ امت کی رہنمائی کریں، قیادت کریں، انہیں ان معاملے میں لوگوں کو بتائیں۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم الی الطعام والشراب، کہ فتویٰ کی ضرورت مسلمانوں کو کھانے پینے سے زیادہ کی ضرورت ہے، بلکہ اور آگے کہا کہ وطاعتہم افرض علیہم من طاعت الامہات والآباء، اور جو اہل فتویٰ ہیں، اہل اجتہاد ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کی سرپرستی میں رہنا، یہ ماں باپ کی اطاعت سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتوے کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے فتویٰ کی تاریخ، فتویٰ نویسی کی یا فتویٰ دینے کی۔ تو یہ تاریخ بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مرتب کردہ فتاویٰ عظیم آبادی رحمہ اللہ، اس میں آپ جا کے دیکھیں، یہ پوری بہت ہی ترتیب کے ساتھ بہت اچھے انداز میں فتویٰ نویسی کی پوری تاریخ جو ہے وہاں پہ درج ہے۔
اس میں سب سے اہم فتاوی سب سے اول نمبر پر جو آ سکتی ہے وہ صحابہ کرام کے فتاوی ہیں، کیونکہ وہ فتاوی سائلین کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور پھر آ کے انہوں نے سوال کیا اور صحابہ کرام نے اس کا جواب دیا۔ فتویٰ کا سب سے بہترین منہج صحیح منہج صحابہ کرام تھا۔ بعد میں جب اہل تقلید کا دور شروع ہوا تو ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے یا نہیں ہے، مسائل فرض کر کے اور اس کا جواب دے کے اسی پر پوری بحث کر کے کتابیں تیار کر دی۔ ان کے یہاں جو فتاوی ہیں اور اہل الحدیث کے جو فتاوی ہیں دونوں میں آپ کو یہ بنیادی فرق ملے گا کہ اہل الحدیث یعنی صحابہ تابعین کے جو فتاوی ہیں اس میں ایک مسئلہ پیش آ چکا ہے، سوال اٹھایا گیا، سامنے سے جواب آیا، لیکن اہل تقلید کے جو فتاوی ہیں کوئی سوال و جواب نہیں ہے، ایک مسئلہ اٹھایا اور فتویٰ دیتے چلے گئے اس میں۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے اہل حدیث اور اہل تقلید کے فتاوی میں۔ تو فتویٰ کی جو تاریخ آپ دیکھیں گے تو صحابہ اور تابعین کے جو فتاوی ہیں بہت بڑی مقدار میں، اور آج تو ساری کتابیں چھپ چکی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ کے فتاوی مدون نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے فتاوی پہلے بھی مدون تھے اور آج تو بہت اچھے انداز سے ان کو منظم کر دیا گیا ہے، مرتب کر دیا گیا ہے، اور ہر طرح کے اہل علم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے شروط افتاء، یعنی افتاء کی جو شروط ہیں، یہی کے لیے جو موضوع میں ہے اہلیت کا معیار۔ تو اس میں دیکھیے افراط و تفریط ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے، اور ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا، علم کو نہیں اٹھائے گا ایسے ہی کتابیں اٹھا لے، بلکہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر کیا ہوگا، حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، بخاری کے الفاظ ہیں، تو ان سے سوال ہوگا وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ ہوں گے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ جاہلوں کو امام بنا دیا جائے گا، ان سے فتویٰ لیا جائے گا، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مجتہد ہے ہی نہیں، یعنی مقلدین نے جو یہ آواز اٹھائی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی مجتہد، ائمہ اربعہ کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہونے والا نہیں۔ آپ بتائیے جن مسلمانوں کی تاریخ میں ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہو، انہیں یہ کہنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ کوئی مجتہد پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف ماضی میں بلکہ مستقبل کے اعتبار سے بھی کہہ دیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اب اگلا جو مجتہد مطلق پیدا ہوگا امام مہدی ہیں، امام مہدی تک کو ہی نہیں آئے گا۔ یہ علم غیب کہاں سے مل گیا ان کو بھائی؟ نہ صرف ماضی کے بارے میں حکم لگایا بلکہ یہ کہہ دیا کہ امام مہدی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا مجتہد مطلق، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بھی جو ہے تقلید کریں گے ائمہ اربعہ کی، کسی کی تقلید کریں گے، امام مہدی بھی۔ لیکن اس میں درمیانی بات یہ ہے کہ بھئی ہر دور میں مجتہدین رہیں گے، مجتہد مطلق بھی ہر دور میں رہیں گے، اس کا انکار کر دینا یہ تقلید جامد کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی نیک کام نہیں اور منہج سلف کے خلاف ہے۔ صحابہ و تابعین نے کبھی ایسی رہنمائی نہیں کی ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہوگا، بند ہونا تھا تو صحابہ پہ بند ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں۔ اور قیامت تک جو نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، جو نوازل ہوں گے، اس میں کہاں سے آپ اجتہاد کریں گے؟ مذاہب اربعہ میں کوئی اجتہاد موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ دروازہ بند ہو چکا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، البتہ اس کی کچھ شروط ہیں، اس کی اہلیت کا معیار ہے، وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اس کے جو شروط ہیں دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی شرط جس کا تعلق مفتی کی شخصیت سے، مفتی کی ذات سے، اور دوسری شرط جس کا تعلق مفتی کے علم سے۔ تو پہلی چیز جس کا تعلق مفتی کی شخصیت سے ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، مطلب مفتی کی شخصیت مذہبی ہو، یعنی وہ مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے غیر مسلم سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ دین رحمت کانفرنس میں وکیلوں سے لوگوں نے طلاق کا مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا تھا، تو شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے تنبیہ کی تھی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وکیل سے شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، آپ ایک عالم سے مسئلہ پوچھیے۔ تو غیر مسلم سے وہ کتنا بڑا ماہر ہو، ہماری شریعت کے بارے میں کتنا بڑا جانکار ہو جائے، لیکن ہم اس سے فتویٰ نہیں پوچھ سکتے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی شخصیت اخلاقی اعتبار سے بھی درست ہو، اخلاقی اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس میں، جیسے اس کی ثقافت ہو، عدالت ہے، امانت ہے، وقار، سنجیدگی ہے، علم، بردباری، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، یعنی اخلاقی اعتبار سے اس کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، اخلاقی کی تمام قسمیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے شخصیت میں فکری اعتبار سے اس کے اندر استعداد ہو، صلاحیت ہو، قوت استدلال کی صلاحیت ہو، اس کی طبیعت میں فطری طور پر اس کا مالک ہو، کوئی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، مختلط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کے اندر استدلال کی طاقت ہی نہیں ہے، استنباط کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک اور جو ہے شرط رکھی ہے فتویٰ کے لیے
کہ وہ مالی اعتبار سے بے نیاز ہو، الکفایہ ان کے الفاظ ہیں، کہ یعنی وہ بے نیاز ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اب وہ فتویٰ اس کی کیا حیثیت، بیچارہ کیا فتویٰ دے گا وہ. تو یہ امام احمد رحمہ اللہ کی بیان کردہ شرط ہے کہ وہ شخص بے نیاز ہو، کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو، وہ فتویٰ دے، کیونکہ ایسا آدمی ہوگا تو لوگ اس کو کچک لیں گے، وہ صحیح سے فتویٰ نہیں دے پائے گا. تو یہ شخصیت سے متعلق شرائط ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آگے بڑھتے ہیں. مفتی کے علم سے متعلق جو شرائط ہیں اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو، عربی زبان کا وہ ماہر ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ مصادر شریعت سے واقف ہو، جیسے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان چاروں سے اس کو اچھی طرح سے اس کی واقفیت ہو. تیسرے نمبر پہ اصول تفسیر، اس کے اصول تفسیر کا علم ہو، صرف قرآن نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کا، اس کی تفسیر کا جو بھی قاعدہ قانون ہے وہ اس کو معلوم ہو. چوتھی چیز ہے اصول حدیث، اصول حدیث کا بھی اس کو علم ہو. یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ بہت بڑا مفسر ہو، بہت بڑا محدث ہو، لیکن وہ بنیادی قواعد اصول اس کو معلوم ہو، جس سے پتہ چلے کہ قرآن کی آیت کا کیا مطلب کیسے لیا جاتا ہے. ایسے اصول حدیث بھی اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ بہت بڑا محدث نہ ہو، لیکن اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح ضعیف کا مسئلہ آ جائے تو ہم اس میں تمیز کر سکیں، ہم اپنے مطالعے سے وہ چیز معلوم کر سکیں، اتنی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. پانچویں چیز اصول فقہ، یعنی ناسخ منسوخ، مطلق مقید، اور اس طرح سے جو ساری بحثیں ہیں اصول فقہ کی وہ سب اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور چھٹی جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ آثار سلف سے واقفیت ہے. یہ بہت کم لوگ یہ شخص جو ہے ذکر کرتے ہیں. آثار سلف یعنی صحابہ کے اور تابعین کے جو فتاوی ہیں ان فتاوی پر نظر ہونی چاہیے، اچھی طرح سے اس کی نظر ہونی چاہیے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اختلاف اور اجماع کا اسے علم ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے یا اجماع اتفاق ہے. اتفاق ہے تو نیا اجتہاد کر ہی نہیں سکتا، اور اختلاف ہے تو پھر وہ سلف کے اقوال کی روشنی میں وہ کوئی رائے قائم کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں. پانچویں چیز ہے کہ مفتی کے آداب کیا ہیں. یہ تو شرطیں تھیں، اس کے علاوہ آداب کچھ اور چیزیں ہیں جس کا اسے خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے کہ لایانی چیزوں میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، جو چیز ابھی پیش نہیں آئی اس میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ فتویٰ جب دے تو بہت ہی واضح ہو، سامنے والوں کو سمجھ میں آئے. ایسا نہیں کہ کسی چیز کا علم نہیں تو ایسا جواب دے دے، گول گول بات کرتے. جیسے جب بہت سارے مفتی ہوتے ہیں، جب مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہمیں نہیں پتا، کہتے اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، ایسے کہہ کے اس کو الجھا دیتے سامنے والے. یہ کیا فتویٰ دیا، کلیئر ہونا چاہیے. ایسے میراث کا مسئلہ ہے کہ علماء نے باقاعدہ نقیر گرفت کیا ہے کہ کسی کو اس سے مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں تقسیم کر لو. کیسے تقسیم کرے گا وہ؟ تقسیم بھی کریں گے تو کوئی اصول بتا دیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین سے تقسیم کر لو. بھائی اس کو بانٹ کے کلیئر کر کے واضح کر کے بتانا چاہیے تاکہ سامنے والے کے سمجھ میں آئے. تو یہ فتویٰ بہت ہی واضح ہونا چاہیے. اسی طرح سے مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتویٰ طلب کرنے والے سے پوری تفصیل طلب کرے، معلوم کرے کہ تفصیلات کیا ہیں. اسی طرح سے مفتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حالات سے واقفیت رکھے، حالات سے، مفتی کے حالات سے، موقع محل سے، جہاں ہے وہاں کے حالات سے. بلکہ آج کے زمانے میں جو ہے اس کو سائنسی علوم کا جہاں تک تعلق ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے میڈیکل مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ اسے دلیل کا بھی ذکر کرنا چاہیے. فتویٰ دے تو ساتھ میں دلائل کا بھی ذکر کرے، اس کا وہ جو ہے اہتمام کرے. ایک اور چیز ہے کہ اگر فتویٰ کسی نے غلط دے دیا اور سامنے والے کا نقصان ہو گیا تو اہل علم نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اسے جرمانہ وصول کیا جائے گا کہ نہیں وصول کیا جائے گا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی طرف سے ہے کہ اگر وہ فتویٰ کی اہلیت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا ہے تو مفتی کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ مفتی نہیں تھا، فتویٰ دے دیا، کسی کا لاس ہو گیا، تو اس کی مثال اس ڈاکٹر کی طرح ہے جو ڈاکٹر نہیں تھا، کسی کا آپریشن کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس سے معاوضہ وصول آ جائے گا. تو ایسا آدمی جو مفتی نہیں فتویٰ دے دے اور کسی کا نقصان ہو جائے تو اس پہ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اس سے نقصان کی تلافی کروائی جا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ مفتی کا رجوع. اگر پتہ چل جائے کہ بھئی ہم سے غلط فتویٰ صادر ہو گیا ہے، فوراً اس کو رجوع کر لینا چاہیے. بلکہ صحابہ میں آپ کو مثال ملے گی، موطا کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ دینے کے بعد اس سے پہلے کہ مستفتی اس پر عمل کرتا، گھر میں آتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بات غلط کہہ دی. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں، نافع کہتے ہیں کہ پھر ارسلنی عبداللہ ابن عمر، مجھے عبداللہ ابن عمر نے بھیجا، کہا ان کے پاس جاؤ اور کہہ دو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس سے پہلے کہ مستفتی عمل کرتا، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں انہوں نے رجوع کر لیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو اگر کوئی غلط بیانی ہو جائے، بعد میں پتہ چلے، تو فوراً
تو رجوع کر لینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کوئی مسئلہ، مفتی کو نہیں پتہ ہے، تو اس کے اندر اتنی جو ہے اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ دوسروں کی طرف احالہ کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف احالہ کیا، جواب دیا، لیکن کہا کہ مجھے اس پہ جو ہے اطمینان نہیں ہے، آپ جاؤ ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ وہ میری ہی تائید کرے، لیکن جاؤ ان سے ایک بار پوچھ لو۔ ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا ان کا جواب صحیح نہیں تھا۔ تو ایسے صحابہ احالہ کرتے تھے۔ بعض تابعین نے لکھا ہے کہ صحابہ یعنی 150 صحابہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو کسی اور کی طرف احالہ کرتے تھے، جاؤ ان سے پوچھ لو، جاؤ ان سے پوچھ لو۔ تو یہ بھی جرأت ہونی چاہیے، یہ اخلاقی قدر ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اس کا احالہ کرتے اگر ہمیں نہیں پتہ تو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ سوال اور تقلید میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک بندہ سوال کر رہا ہے تو خواہ مخواہ اس کو نہیں الجھانا چاہیے کہ یہ تقلید کر رہا ہے کسی عالم کی۔ صحابہ اور تابعین میں تقلید کا کوئی رواج نہیں تھا۔ سوالات ہر دور ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین نے سوال کرنے کو تقلید کا نام نہیں دیا۔ اس لیے کسی عالم سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں، بلکہ تقلیدی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عالم سے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہے الجھایا جاتا ہے لوگوں کو، نہیں سوال کرنا بھی تقلید ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ سوال اور تقلید میں فرق کرنا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مذہب کی تقلید کرنا چاہیے، ایک مذہب کے دائرے میں رہنا چاہیے، جبکہ قرآن نے بہت واضح طور پر کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، الگ الگ ان کی جو ہے خیمے بنا لیے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو دین کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ الگ مذاہب اور یہ تمذہب کی دعوت دینا، طلب علم کی حد تک گنجائش ہو سکتی ہے کہ ایک طالب علم ایک مذہب کو پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، لیکن افتاء کے باب میں جب آپ جائیں گے، عمل کے باب میں جائیں گے، اس قدر گنجائش نہیں کہ ایک مذہب کا کسی کو پابند کر دیا جائے۔ تو ایک مفتی کی یہ شان نہیں ہے کہ تقلید کی روش پر سب کو ڈالے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل تقلید کے فتاوی میں جو امتیاز ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کی جو فتاوی کی تاریخ ہے اس پر ہماری نظر ہو، ہمارا اصول اجتہاد، اصول افتاء اہل الحدیث کے منہج سے متعلق ہو، نہ کہ اہل تقلید کے منہج پر ہو، کیونکہ اہل حدیث اور اہل تقلید میں بہت سارا فرق ہے، جس میں بنیادی طور پر فہم سلف کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ جو اہل تقلید ہیں، ان کے بعض گروہ میں آپ دیکھ لیں گے کہ عقیدے میں بڑے مضبوط ہیں، وہ صحابہ کی بات کریں گے، فہم سلف کی بات کریں گے، منہج سلف کی بات کریں گے، لیکن جب بات آئے گی فقہ کی، دین پہ عمل کرنے کی، تو ان کا دائرہ سمٹ جاتا مذاہب اربعہ تک۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم یہیں سے اخذ کریں گے، سلف کی طرف نہیں جاتے، جبکہ اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ چاہے فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، منہج سلف ہر معاملے میں، صحابہ کے فتاوی ہر فتاوی پر مقدم ہے، اس لیے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے دین پہ شریعت کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں ہم سلف کو فراموش نہیں کر سکتے۔ تو یہ آثار سلف کا اہتمام صرف اہل الحدیث کے فتاوی میں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، ہر فقی اس کی گردان کرتا ہے، لا اجتہاد مع النص، نص آ گیا، نص آ گئی تو اجتہاد نہیں کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل اس پر عمل صرف اہل الحدیث کیا ہے، دوسروں کی بہت کم ہے۔ چاروں مذاہب میں ایسی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دکھا سکتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے، صریح ہے، لیکن مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا مفتی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صرف اہل حدیث واحد جماعت ہے جن کے یہاں مسائل میں ترجیح کی بنیاد نص ہے، اگر ان کے سامنے نص آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، تو کہیں ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے، دوسروں کے یہاں اپنا مسلک ہے، اپنا مذہب ہے، اپنا گروپ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے امام احمد رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے بیٹے نے نقل کیا مسئلہ احمد میں، صحیح سند ثابت ہے، کہا ہم ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں اہل الرائے کے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، اہل الحدیث بھی ہیں، لیکن وہ کمزور ہیں، بڑے علامہ نہیں ہیں، تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ تو امام ہم نے فرمایا کہ یسأل اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہی سے پوچھنا، گرچہ علمی طور پہ کمزور ہو، ولا یسأل اصحاب الرائے، اہل الرائے سے نہیں پوچھنا۔ الضعیف الحدیث خیر من رائے، کہ جو ضعیف حدیث ہے، یعنی کمزور اہل حدیث تو کیا کرے گا، ضعیف حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دے گا، وہ اس سے تو بہتر ہی ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا۔ آخر میں جو ہے 10ویں بات پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، وہ یہ کہ اہل الحدیث کے جو فتاوی ہیں، چاہے وہ صحابہ کے دور کے ہوں، چاہے بعد کے دور ہوں، چاہے آج کے دور کے ہوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فتاوی کو مرتب کریں، کیونکہ یہ سب سے اسلام کی فقہی تاریخ میں سب سے قیمتی سرمایہ اہل الحدیث کے فتاوی ہیں، اس لیے ہمیں انہیں مرتب کرنا چاہیے، مدون کرنا چاہیے، اور ان کو بڑے اہتمام سے شائع کرنا چاہیے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے بھی اس کا مشورہ دیا، بلکہ اس پر میں ایک چیز اور اضافہ کروں گا کہ یہ فتاوی یونیکوڈ میں لا کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی کرنا چاہیے، سرچ انجن میں اس کو لانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی عالم جاتا ہے، کیونکہ آپ روک نہیں سکتے، بہت سارے علماء استفادہ کرتے ہیں، اب وہ جاتا ہے تو جن کی فقہ موجود ہے وہی سامنے آتی ہے،
اور ان کے ساتھ قرآن بھی حدیث پہ اور فوراً سمجھیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے. لیکن اہل الحدیث کی فقہ اس مقدار میں نہیں انٹرنیٹ پہ جس مقدار میں تقلیدی فقہ موجود ہے. اس لیے ہم اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے، ہمارا جو اہل حدیث کا جو تراث ہے، اس کو بھی ہم کنورٹ کریں یونیکوڈ فارم میں اور اپلوڈ کریں تاکہ سرچ انجن میں آئے اور اس طرح سے بھی لوگوں کی رہنمائی ہو اور ان کے اوپر اہل حدیث کا غلبہ ہو، اہل تقلید کا نہ ہو. یہ چند باتیں سی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل. آمین یا رب العالمین.